اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا للعلم والعمل به۔ شب قدر ہے اور آپ تمام مؤمنین اس مسجد میں اعمال شب قدر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی بابرکت رات ہے، نہایت ہی عظیم رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اور ہم نے پہلے بھی گزشتہ جو لیلۃ القدر میں بیان کیا کہ اس کے اعمال میں غسل کے ساتھ انسان اعمال لیلۃ القدر کا آغاز کرتا ہے اور تمام رات شب قدر میں بیدار رہتا ہے۔ اس لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی بخشش کا تقاضا کرتا ہے، اور خداوند متعال اس کے 1 سال کے مقدرات یعنی تقدیر خداوند متعال ولی الہی کے قلب مبارک پر نازل کرتا ہے۔ بیان ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات آپ کوئی بھی عمل انجام دیں گے تو وہ عمل ایسے ہے جیسے آپ نے مسلسل 84 سال سے زائد عرصہ اس عمل کو انجام دیا ہے۔ یعنی اگر آپ حضرت سید الشہداء کی آج زیارت کرتے ہیں تو گویا 84 سال بغیر ناغے آپ نے سید الشہداء کی زیارت کی ہے۔ اگر آپ جوشن قبیر کی قرأت کرتے ہیں تو یعنی 84 سال بغیر کسی ناغے کے آپ نے جوشن قبیر کی قرأت کی ہے۔ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، تو یعنی 84 سال آپ نے خیر من الف الشہر کا مصداق بنتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ بس اس عمل کی حفاظت کرنا، اپنے گناہوں سے بخشش کا تقاضا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، جتنا انسان خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے دامن میں آج کی رات نیکیوں کو سمیٹ سکتا ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں۔ غسل انجام دیا ہونا چاہیے، تمام رات بیدار ہوا ہونا چاہیے، سید الشہداء کی زیارت کی جانی چاہیے، جوشن قبیر کی قرأت ہونی چاہیے۔ 100 نوافل اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، وگرنہ 2 نوافل جو ہیں حمد کے بعد 7 مرتبہ اخلاص 2 رکعات، ان سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، جس کے بعد 70 مرتبہ استغفار ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کو سر پہ رکھ کر، قرآن مجید کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، گڑ گڑایا جائے۔ یہ سب وہ اعمال ہیں کہ جو ہم ہر سال لیلۃ القدر کی ہر تاریخ پر انجام دیتے ہیں، اور خداوند متعال ان اعمال کے طفیل ہمارے 1 سال کے مقدرات، ہمارے ولی امر وقت کے امام کے قلب مبارک پر خداوند متعال
جب ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ ان مقدرات کو ولی امر تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام سے آج کی رات زیادہ سے زیادہ رابطہ قائم کرے، توسل کرے، مناجات کرے۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت کی زیارت سے غفلت نہ کی جائے۔ دعائے فرج، دعائے ظہور، دعائے صحت و سلامتی ہے امام زمان، اس سے غفلت نہ کی جائے۔ کوشش کی جائے کہ آج کی رات ہم امام زمان سے عہد باندھ کر اس مسجد سے اٹھیں اور حضرت کی بارگاہ میں عہد کریں کہ یا مولائی، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ لیلۃ القدر تک ہم اپنا آپ کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں گے، آپ سے غفلت نہیں کریں گے۔ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا موقع آپ سے غافل نہیں ہوں گے۔ ہمارے وجود کی گہرائی میں، ہماری رگ رگ میں آپ ہی کا وجود ہوگا اور ہماری سانسوں میں آپ ہی کا ذکر ہوگا، اور مولا ہم خود کو آپ کے ظہور کے لیے تیار کریں گے تاکہ آپ کی زیارت کسی بھی لمحے ہمیں اگر نصیب ہو جائے تو وہ غفلت کا لمحہ نہ ہو، وہ ایسا لمحہ نہ ہو کہ جب آپ ظہور فرمائیں تو ہم ایسے افراد میں شمار ہوں جو حضرت کو کہیں کہ ابھی جلدی ہے، ابھی ہمیں کام ہے، ابھی ہم مصروف ہیں، ابھی کوئی اور مصروفیت ہے، کوئی اور مشکل ہے، کوئی اور پریشانی ہے، ابھی وقت ظہور نہیں ہے۔ چونکہ بعض افراد کی ایسی کیفیات ہوں گی، تو انسان اپنا جس قدر رابطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ مضبوط کر سکتا ہے اسے یہ رابطہ مضبوط کرنا چاہیے۔ آج کی رات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی رات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امیر المؤمنین سے بھی توسل آج کی رات ہمارے پروگرام میں اور ہمارے شیڈول میں بطور معمول مساجد میں ہوتا ہے، اور یقیناً یہاں پر بھی ایسا شیڈول ہوگا۔ تو یہ رابطہ امیر المؤمنین سے بھی ہونا چاہیے۔ انسان دیکھے کہ امیر المؤمنین وہ ہستی ہیں کہ جو شدت عدالت کی وجہ سے اپنی محراب عبادت میں شہید کر دیے گئے۔ قتلا فی محراب عبادت ہی لشدت عدل، یعنی اس قدر عدالت میں شدت امیر المؤمنین کے وجود اطہر سے ظاہر ہوئی کہ وہی عدالت امیر المؤمنین کی شہادت کا سبب قرار پائی۔ ایک سنی لکھاری اور سنی مورخ کا، معذرت کے ساتھ مسیحی مورخ کا یہ جملہ ہے اور اس کے یہ کلمات ہیں۔ لہٰذا انسان اس نقطے کی طرف توجہ کرے کہ انسان میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ خداوند متعال کی اس پر ایک عنایت ہے، خداوند متعال نے اس انسان کو ان خصوصیات کے ساتھ مجموعہ بنایا ہے، اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو انسان نے اپنے وجود میں کسب کرنی ہیں، اختیار کرنی ہے، محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ بعض انسان ایسے ہیں جن کے وجود میں اللہ کی محبت بہت شدید حد تک ہوتی ہے، اور بعض افراد ایسے ہیں جو اللہ کی محبت کو کسب کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور خداوند متعال کی جانب سے بھی ایسے افراد پر لمحہ بلمحہ اپنی عنایت رہتی ہے جو اللہ کی جانب اپنا قدم بڑھاتے ہیں، جو اللہ کی طرف خلوص دل کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں۔ خداوند متعال ان کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، مزید مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اور آگے قدم بڑھائیں، اور آگے قدم بڑھائیں۔ اور ایسے انسان اللہ کی بارگاہ میں اس محنت کے ذریعے سے اس بلند ترین مقام پر پہنچتے ہیں جہاں تک ایک بشر پہنچ سکتا ہے۔
لہذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خصائص میں، خصوصیات میں جو نمایاں خصوصیات ہیں، ان میں سب سے اہم خصوصیت حضرت کا پہلا مسلمان ہونا ہے کہ جب وہ آتا ہے ایک مشرک اور بیت اللہ کے آگے 3 افراد کو ایک عجیب حالت میں مشاہدہ کرتا ہے تو سوال کرتا ہے حضرت ابو طالب سے، یہ 3 افراد کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کہا ان میں سب سے آگے جو ہے وہ میرے بھائی کا بیٹا محمد ہے، جو ان کے پیچھے ہے وہ میرا بیٹا علی ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے وہ ان محمد کی زوجہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، نئے آئین کے پیروکار ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اور کوئی مسلمان نہیں ہے تو رسول خاتم کے پیچھے سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے امیر المؤمنین اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا کی گواہی دینے والی بھی یہ 2 شخصیات ہیں، اور حتیٰ حضرت سید الاوصیاء جب اس غار حرا میں اس لمحے پہنچتے ہیں کہ جب امیر رسول خاتم پر وحی ہو رہی ہوتی ہے اور شیطان کی وہ آواز بلند ہوتی ہے اور امیر المومنین رسول خدا سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی، تو وہ سب کچھ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، یہ شیطان کی آواز ہے، عام کانوں میں یہ آواز نہیں پڑتی، لیکن حضرت سید الاوصیاء نے اس آواز کو سنا، اور یہ حضرت امیر المؤمنین کی عظمت پر دلیل ہے کہ یہ ہستی وہ ہستی ہیں جنہیں اسلام میں سبقت حاصل ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ابن عباس بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں، امیر المؤمنین بیٹھے ہیں، آگے خطوں کا ایک انبار لگا ہے، اور امیر المؤمنین ان خطوط کو پڑھ کر حضرت کے دل میں جو ہے وہ ایک حسرت موجود ہے، ایک غم و غصہ موجود ہے۔ ابن عباس سوال کرتے ہیں کہ یا علی یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ شام کی طرف سے اور ان کے اطراف کی طرف سے لوگوں کے خطوط ہیں، اور ہر خط میں میرے لیے گالیاں لکھی ہوئی ہیں، میرے لیے برائیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ان لوگوں پر جو ایک نیگیٹو تبلیغات کا اثر ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ابن عباس سے کہتے ہیں اے ابن عباس، یہ لوگ کہاں تھے اس وقت جب میں تنہا رسول خدا کی امامت میں نماز پڑھتا تھا؟ یہ علی ابن ابی طالب کو اس نیگیٹو تبلیغات کے نتیجے میں سب و شتم کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ علی کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، علی سے واقف نہیں ہیں، علی سے اجنبی ہیں، علی سے دور ہیں۔ علی ابن ابی طالب مظلومانہ زندگی بسر کی ہے امیر المؤمنین نے، کہ امیر المؤمنین کی پہچان لوگ نہیں کر سکے، اور اس وقت کے لوگوں کو امیر المؤمنین کی وہ قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوا کہ اگر وہ اندازہ ہو جاتا تو حضرت علی سے کبھی غفلت نہ کرتے۔ لہٰذا ایسی جاہل قوم سے حضرت کا واسطہ پڑا اور تعلق پڑا کہ جنہوں نے اپنے سامنے دیکھا امیر المؤمنین کے ان عظیم المرتبت کردار کو، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے درمیان منفی پروپیگنڈا کیا، منفی تبلیغات کی، اور حضرت کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کیا، جس کا نتیجہ یہ بنا کہ اس طرح سے لوگ امیر المؤمنین سے متنفر ہو گئے، اور ایسے کلمات حضرت کے بارے میں ان کی زبان سے جاری ہوتے تھے۔ اور حضرت کے خصائص میں نہایت اہم خصوصیت حضرت کا عہد و پیمان پر نہایت شدت کے ساتھ پابندی کرنا، یہ حضرت کے خصائص میں ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں کچھ ایسے رجال ہیں، یعنی امیر المؤمنین کی شان میں یہ آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کے اوپر پکے ہیں، کاربند ہیں، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امیر المؤمنین کی ذات ایک ایسی ذات تھی کہ انہ لخشن فی ذات اللہ، کہ امیر المؤمنین کی جو
ہستی ہے وہ ذات الہی کے بارے میں کسی قسم کی لچک کے قائل نہیں تھے۔ انہ ممسوس فی ذات اللہ، یعنی ایسے وہ ہستی تھی کہ وہ ذات الہی کے بارے میں اس قدر ثابت قدم تھے، اس قدر پختہ یقین تھے کہ ایک لمحہ کے لیے وہاں سے تبدیل ہونے کے لیے حضرت امیر المومنین نہیں تھے۔ اس قدر پختہ عہد و پیمان میں، اس قدر پختگی اور عشق الہی میں اس قدر سرشار ہستی امیر المومنین کی کہ حضرت علی خدا کے عشق میں ایسے عاشق الہی ہیں کہ اگر پیروں سے تیر بھی نکال دیا جائے تو معلوم نہیں ہوتا حالت نماز میں کہ یہ پیروں سے تیر نکالا گیا ہے۔ اس قدر عشق الہی میں امیر المؤمنین اس وجد کی کیفیت میں، اس عشق کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد عدل و انصاف میں، مساوات میں امیر المؤمنین کا ایک اپنا منفرد مقام ہے۔ امیر المؤمنین بیت المال کی تقسیم میں اسی روش کو، اسی سنت کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اسی کو احیاء کیا، جو رسول خدا کے بعد مسخ کر دی گئی تھی، تبدیل کر دی گئی تھی۔ لہٰذا سب میں بیت المال کو مساوی تقسیم کیا۔ حضرت امام زمان جب تشریف لائیں گے تو لوگ حضرت پر اعتراض کریں گے، اسی قسم کے اعتراضات ہوں گے کہ یاتی بدین جدید، ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں یہ۔ امیر المؤمنین جب اس ظاہری منصب پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کے اذہان میں، لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی ہی باتیں تھیں کہ آپ سے پہلے جو افراد تھے وہ تو یہ روش ان کی نہیں تھی، وہ ہمارے ساتھ کچھ اور معاملہ کرتے تھے، کچھ اور طریقہ کار اپناتے تھے۔ جتنا جس کا مقام تھا، جتنا جس کا رتبہ تھا، جتنی جس کی سبقت تھی، جتنی جس کی شہرت تھی، اسے اتنا عطا کیا جاتا تھا۔ ایک حبشی ہے تو اسے کم دیا جاتا تھا، ایک غلام ہے تو اسے کم دیا جاتا تھا۔ یہ آپ نے کون سی روش اپنائی ہے؟ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کے مطابق تمام لوگوں کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے گا جو حضرت خاتم الانبیاء کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ کسی کو اس کے حق سے زائد نہیں دیا جائے گا اور کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، یہ ابھی تازہ مسلمان ہے، میں آزاد ہوں، یہ غلام تھا اور آزاد ہوا ہے، ہم دونوں کو آپ نے کیسے مساوی دیا؟ نہیں، معیار وہی ہے جو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا جب اس عہد حکومت کو تسلیم کیا تو اس وقت ان کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو جان لو، اگر بیت المال کو تم لوگوں نے اپنی عورتوں کا مہر بھی قرار دیا ہو تو اسے واپس لیا جائے گا۔ کوئی ناحق مال، کوئی اموال مسلمین میں سے کوئی چیز تمہارے اموال میں موجود ہے تو علی اس کو تم سے واپس لے گا۔ یہی تو وہ وجہ تھی کہ یہ سب لوگ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے مد مقابل کھڑے ہو گئے کہ یہ ایک نئی روش ہے۔ جو پہلے کے شخصیات تھیں، جو پہلے کے حکمران تھے، وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ نہیں اپناتے تھے، ہمارے ساتھ رعایت کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ سہولت برتا کرتے تھے، ہمیں زیادہ دیا کرتے تھے، ہماری سبقت اسلام کا خیال رکھا کرتے تھے، ہماری قرابت رسول خدا کا خیال رکھا کرتے تھے، لیکن یہ امیر المؤمنین اس چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے، یہ رویہ درست نہیں ہے، لہٰذا قیام کیا۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں امیر المؤمنین کی عدالت تھی، لیکن وہ کچھ اور تصورات لے کر آئے تھے، اور جب حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت سے اپنے مطالبات کو پیش کرنے کے لیے، تو حضرت اس چراغ کو گل کر دیتے ہیں، دوسرا چراغ روشن کرتے ہیں۔ کہا یا علی اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کہا پہلا تمہارا چراغ بیت المال کا تھا، تم سرکاری کام سے نہیں آئے ہو، تم اس سے ذاتی کسی کام سے آئے ہو، لہٰذا سرکاری بیت المال کو
خاموش کر دیا، اب میرا ذاتی بیت المال ہے، ذاتی گھر کا چراغ ہے، اسے روشن کر رہا ہوں اور اب تم سے بات کرتا ہوں۔ کہا دسترخوان ہم آپ کے ساتھ آج افطار کریں گے، کہا امیر آج افطار نہیں کریں گے، آج امیر پتھر باندھیں گے، تم افطار کرو تمہیں جو دیا گیا ہے۔ یہ کردار اور یہ سیرت مشاہدہ کر کے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے کہ ہم اس ہستی سے کیا تقاضا کریں اور کیا ان سے سوال کریں کہ جو بیت المال کا چراغ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہا، وہ بیت المال میں زیادہ رقم ہمیں کیسے دے گا؟ وہ بیت المال لوٹنے کے لیے ہمیں عمارتیں کیسے دے گا کہ فلاں جگہ کی تم عمارت لے لو، فلاں جگہ کی تم لے لو، بصرہ تمہیں دے دیا، کوفہ تمہیں دے دیا، جو مرضی کرو جا کے۔ نہیں، امیر المومنین کی یہ روش نہیں تھی۔ لہٰذا اس حقیقت کو بھانپ لیا کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس قدر جمع کیا تھا کہ تاریخ ان کے لیے لکھتی ہے کہ ان کے بعد ان کے جو اموال ہیں، جو ان کی جو خزانے ہیں، جب ان کے منہ کھولے گئے تو کلہاڑیوں سے توڑا گیا اس سونے کو جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی ہوس پوری نہیں ہوئی، تب بھی انہیں عمارت کا تقاضا تھا، تب بھی انہیں حلم مزید کا تقاضا تھا، تب بھی وہ دنیا کی ریاست کے طلبگار تھے، تب بھی وہ چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب سے مزید انعام و اکرام وصول کریں۔ یہ انسان میں جب ایک حرص ایجاد ہو جاتی ہے تو یہ حرص پھر ختم نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ انسان کو مزید آگے مزید آگے مزید آگے کی طرف لے جاتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے اور یہ پیاس اس کی بجھتی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ طالب دنیا، اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں ان نقاط سے یہ چیز سیکھنا ہے کہ کیا ہم طالب دنیا تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے وجود میں حب دنیا تو موجود نہیں ہے؟ اگر حب دنیا ہمارے وجود میں ہے تو آج اگر حضرت امام زماں کی ہستی موجود ہوں تو ہمارا ان کے ساتھ کیا کردار ہوگا؟ کیا ہم حضرت کے لیے اپنا مال فدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اپنا گھر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی عزت فدا کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت کے اوپر؟ کیا ہم حضرت کے قدم کے ساتھ قدم چلانے کے لیے تیار ہیں؟ آج کی اس دنیا میں اگر ہمیں کہا جائے کہ فلاں شخص آپ کی مدد کا طالب ہے، علی کا شیعہ ہے، آپ اس کی مدد کریں، کسی کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کسی کے لیے عزت و آبرو کو خرچ کرنا پڑتا ہے، کسی کو نوکری دلانی ہے، کسی کو جیل سے آزاد کروانا ہے، بے گناہ افراد ہیں، مختلف مشکلات میں ہیں، کیا ہم مؤمنین کے لیے اپنی عزت و آبرو و مال کو اور وقت کو، جو سب سے عام چیز ہے کہ انسان کیا اپنا وقت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کچھ وقت خرچ کیا جائے، کچھ لمحات خرچ کیے جائیں کہ انسان ان مسائل کے بارے میں سوچے کہ ہمارا کیا وظیفہ ہے آج کل کے دور میں۔ اگر امیر المؤمنین کے ہم چاہنے والے ہیں، حبدار ہیں، اور امیر المؤمنین کا فرزند جو اس وقت غیب میں ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، کیوں موجود نہیں ہے؟ چونکہ ہم اس کے نامحرم ہیں۔ انسان نامحرموں سے پردہ کرتا ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک قانون ہے، فقہی قانون ہے، لیکن یہ فقہی قانون آپ اس کو اور جگہ پر بھی جاری کر سکتے ہیں کہ انسان صرف محرم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روبرو ہو سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، نامحرموں سے ہمیشہ انسان پردے میں ہوتا ہے، ان کے قریب نہیں جاتا۔ آج یہ وقت ہے کہ امام زماں اور ہمارے درمیان وہ رشتہ ہے کہ وہ حضرت ہمارے لیے اور ہم حضرت کے لیے نامحرم ہیں۔ حضرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وگرنہ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے اعمال کو حضرت امام زماں اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لائق اور قابل بنایا ہے، ان افراد کی اور حضرت کی ملاقات میں کوئی پردے موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ واقعات تحریر کی ہیں اور اس پر برہان قائم کیے ہیں۔ یہ فلسفہ غیبت صرف ان افراد کے لیے ہے کہ جو افراد نامحرم ہیں، جو افراد اس صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ حضرت کی بارگاہ میں تشرف حاصل کر سکیں، حضرت سے ملاقات کر سکیں۔
جو حضرت کے رازدار نہیں ہیں، کیا ہم حضرت کے راز کو، حضرت کے اسرار کو حفظ کر سکتے ہیں؟ جب ہم ایک مومن کے اسرار کو حفظ نہیں کر سکتے اور ان کے راز کو محفوظ نہیں کر سکتے تو ہم حضرت کے اسرار کو اور رازوں کو کیا محفوظ رکھیں گے؟ آپ دیکھیں جابر بن یزید جعفی ہے، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت اسے کہتے ہیں اے جابر، میں نے تمہیں 70,000 ایسی احادیث تعلیم دی ہیں کہ ان احادیث کو تم نے بنی امیہ کے دور تک کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، اور جب بنی امیہ کا دور ختم ہو جائے تو تم ان احادیث کو بیان کرنا شروع کر دو۔ اے جابر، 70,000 احادیث تمہیں ایسی تعلیم کی ہیں کہ جو تم اگر چاہو تو بیان کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو بیان نہ کرو، لیکن اے جابر 70,000 ایسی احادیث بھی تمہیں تعلیم دی ہیں کہ اگر قیامت تک ان میں سے کوئی حدیث بھی تم نے نشر کی، کسی کے سامنے بیان کی، تو یاد رکھنا قیامت تک اللہ کی، اللہ کے اولیاء کی اور ہماری تمہارے اوپر لعنت ہوگی۔ یہ وہ جابر ہیں کہ جو محرم راز ہیں، یعنی ہم امام زمان کی نسبت ایسے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی ایک ایسا جملہ، کوئی ایک ایسا کلمہ جو حضرت کا راز ہو وہ ہمارے سامنے شیئر کریں اور ہمیں کہیں کہ تم میرے محرم راز ہو، اس کلمے کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ کوئی ایسی قابلیت ہمارے پاس ہے کہ جابر کو 70,000 ایسے اسرار امام باقر نے سپرد کیے ہیں۔ پھر آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، کہتا ہے مولا میرا سینہ جو ہے وہ ان اسرار کو تحمل نہیں کر پا رہا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ کہا اے جابر جاؤ بیابان میں جاؤ، زمین میں ایک گڑھا کھودو، پھر اپنا سر اس کے اندر ڈال کے کہو کہ مجھے محمد باقر نے یہ کہا ہے، مجھے یہ کہا ہے، مجھے یہ کہا ہے۔ اے جابر، اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ تم اپنے اسرار، ہمارے اسرار جو ہم نے تمہیں سپرد کیے ہیں، تم اسے تعلیم دے سکو، تم یہ زمین کے سپرد کرو۔ ایسے افراد بھی ہیں اہل بیت کے جنہیں اصحاب سر کہا جاتا ہے، محرم راز کہا جاتا ہے۔ کیا ہم اہل بیت کے ایسے محرم راز بنے اپنی زندگی میں؟ کیا ہم نے اپنا ایسا کردار بنایا ہے کہ آج ہمیں کوئی ایسا راز دیا جائے، حضرت تشریف لائیں، ہم سے ملاقات کریں، ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں؟ تو ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی خصوصیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی خصوصیت ہمارے وجود میں ہو تو ہماری حالت ہی متغیر ہو جائے، ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہو، ہمارے اعمال ہی کچھ اور ہوں، ہمارا کردار ہی کچھ اور ہو۔ لہٰذا امیر المومنین ابن شہر آشوب اس نقطے کو لکھتے ہیں کہ جب حضرت کے پاس یہ لوگ آئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین تنہا وہ حکمران ہیں کہ جنہیں حکومت بھی تلوار کی زور پر دی گئی تھی، یعنی زبردستی محاصرہ کیا گیا تھا امیر المومنین کا کہ اگر آپ نے اس حکومت کو تسلیم نہ کیا تو یا علی یہ تلوار، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو مسند خلافت پر بٹھائیں گے۔ تو امیر المومنین نے ان لوگوں سے کیا جملہ اس وقت کہا تھا لو خرجت من عندکم بغیر رحلی وراحلتی وغلامی ھذا فانا من الخائنین۔ اے لوگو، آج تم میرے پاس آئے ہو، مجھے یہ مسند دے رہے ہو، اور یہ دیکھ لو میری زندگی کا کیا حال ہے۔ اگر تم دیکھو کہ میں اس مسند سے جب اسے ترک کر کے، اس مسند کو چھوڑ کر جب میں جا رہا ہوں، تو اس وقت تم میری کیفیت کو اور وضعیت کو دیکھو کہ اگر میرے پاس میرے اس سامان کے علاوہ، میرے اس سواری کے علاوہ اور میرے اس غلام کے علاوہ اگر کوئی چیز میرے اموال میں، میری پراپرٹی میں کوئی چیز اضافہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔ کیا ہماری یہ ایسی کیفیت ہے کہ ہم بیت المال کی نسبت، ان اموال کی نسبت جو اموال امام زمان ہے، اس کی نسبت کیا ہم ایسے پاسدار ہیں؟ کیا ایسی حفاظت کرتے ہیں؟ ہمارے اموال میں بھی بالاخره امام زمان کا حق ہے، کیا ہم امام زمان کے حق کی ادائیگی میں غفلت تو نہیں کرتے ہیں؟ کیا واقعاً ادا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا امتحان ہے۔
ہر انسان کو اس کی ظرفیت کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ کسی کو مال سے آزمایا جاتا ہے، ممکن ہے کسی کو 1000 روپے سے آزمایا جائے، کسی کو 500 روپے سے آزمایا جائے۔ ہر انسان اپنے جو ایمان ہے اس کی ایک قیمت لگانے کے لیے تیار ہے۔ جو جس اندازے میں قیمت دیتا ہے اس کو اسی اندازے میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اور بعض لوگ تو بہت پستی میں خود کو بیچ دیتے ہیں۔ افسوس، ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینا ہے، اور آج ہی کی رات یہ امام زمان سے عہد کرنا ہے کہ مولا ہم آپ سے عہد کرنے کے لیے اس مسجد میں آئے ہیں۔ اس مسجد کا نام بھی بقیت اللہ ہے اور آپ بھی بقیت اللہ ہے۔ مولا یہ مسجد آپ کے نام سے موسوم ہے، اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ سے عہد باندھیں کہ مولا آج کے بعد ہم آپ کے لیے خالص ہیں، کسی قسم کی ہمارے وجود میں ملاوٹ نہیں ہوگی، صرف اور صرف آپ ہی کے لیے خالص ہوں گے، آپ ہی کی اطاعت کریں گے، آپ ہی کی فرمان برداری کریں گے، آپ ہی سے عشق کریں گے۔ کیا ایسی بیعت ہم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کر سکتے ہیں؟ یہ جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ جو اس قدر انسان غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے اور شکار ہو چکا ہے غفلت کا، اگر اس غفلت کے پردوں کو اپنے وجود سے انسان ہٹا دے، آج کی رات خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں امام زمان کو واسطہ قرار دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام ماضی کے گناہوں پر استغفار کریں، خداوند متعال اس واسطے کو نہیں رد کرے گا۔ امیر المؤمنین کا واسطہ دیں کہ جن کی شب شہادت ہے، حضرت کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کریں، اللہ اس تقاضے کو نہیں ٹھکرائے گا۔ پھر اس کی حفاظت کرنا عزیزان محترم ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا عہد و پیمان باندھ کر آ جاتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں خود کو پاکیزہ رکھنا ہے، خود کو ان ہستیوں کے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے محرم راز بنانا ہے، اور انسان جب محرم راز ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہستیاں اپنی زیارت کرواتی ہیں۔ میں پچھلی دفعہ وہ حجت الاسلام شفتی کا واقعہ بیان کر کے گیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کیسے ان کے لیے مشکل پیش آئی، اور انہوں نے جا کر امام زمان سے توسل کیا، اور حضرت ایسے ظاہر ہوئے کہ جیسے بالکل جان پہچان ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور حضرت نے کہا یہ حالو ہے اور یہ آپ کو آپ کی مشکلات میں اور آپ کے مسائل میں مدد کرے گا۔ تمام اموال اس حالو نے پہنچا دیا، لوٹا دیا، اور واپس جب گئے تو اس حالو سے رابطے میں رہے، پھر اس کا انتقال ہوا اور اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کی، اس کی نماز پڑھائی۔ یہ انسان جب اپنے آپ کو خالص کرتا ہے تو پھر وہاں سے انسان سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ مرحوم حضرت آیت اللہ سیستانی کے والد مرحوم آیت اللہ باقر سیستانی 40 دن زیارت عاشوراء کا عمل کرتے ہیں تاکہ امام زمان سے ملاقات کی جائے۔ جب 40واں دن ہوتا ہے تو مشاہدہ کرتے ہیں ایک نور دکھائی دے رہا ہے، متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ نور کوئی معمولی نور نہیں ہے، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اس نور کے پیچھے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہمسائے کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ چونکہ مشہور شخصیت ہیں، فقیہ اہل بیت ہیں، استقبال کیا جاتا ہے، ان کو گھر بٹھایا جاتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو میت کے سرہانے حضرت امام زمان تشریف فرما ہیں، اور حضرت ان سے کہتے ہیں کہ اگر اس مؤمنہ خاتون کی طرح لوگ اپنے آپ کو بنا لیں تو پھر 40 دن زیارت عاشوراء کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا ملاقات کے لیے۔ پھر پرسجو کی معلوم کیا کہ اس مؤمنہ میں ایسی کون سی خاصیت تھی کہ امام زمان ان سے آخری رسومات کے لیے خود تشریف لائے ہیں۔ کہا جب رضا شاہ نے پردے پر پابندی عائد کر دی تھی اور یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی خاتون پردے کے ساتھ سڑک پر آئے گی تو پولیس اس کے سر سے چادر کو چھین لے گی، یہ خاتون اپنے پردے کی حفاظت کے لیے 7 سال تک گھر کے اندر محصور رہی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلی ہے اپنے پردے کی حفاظت کے لیے۔ تو اے آیت اللہ باقر، اگر اس مؤمنہ کی طرح افراد خود کو دین مبین اسلام کے پابند کر لیں
تو خود امام زمان نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا اور میں آپ سے ملاقات ہوگی اور زیارت ہوگی۔ تو انسان نے خود کو محرم بنانا ہے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ پس امیر المؤمنین سے بنیادی اختلاف کیا تھا؟ بنیادی اختلاف یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین بھی سابقہ حکمرانوں کی روش کے مطابق عمل کریں۔ جب حضرت سے اس دوسرے حکمران کی انتقال کے بعد یا اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت سے وہ خلافت کی جب وہ شورا بیٹھی ہے تو تین چیزیں ہیں، کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت کے ساتھ سیرہ شیخین ہے۔ تو امیر المومنین نے انکار کر دیا، کہا کتاب و سنت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ شیخین کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر تو کتاب سنت کے مطابق ہے تو کتاب و سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، یہ کافی ہے، لیکن اگر سیرہ شیخین کتاب و سنت کے برعکس ہے تو پھر میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہٰذا امیر المومنین نے ٹھکرا دیا اس منصب حکومت کو کہ میں سیرت شیخین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر وہ کتاب و سنت کے اپوزٹ ہے، چونکہ میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا جس نے ایکسیپٹ کیا اس کو انہوں نے حکومت دے دی۔ لہٰذا مسئلہ بنیادی یہی تھا کہ اسلام میں جو انحراف ایجاد ہوا ہے اس راستے کو دوبارہ سیدھا کرنا ہے، اور یہ آسان بات نہیں ہے۔ جب ایک انحراف ایجاد ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس وقت جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اس وقت امیر المؤمنین کو اگر یہ حکومت دے دی جاتی تو اس وقت مسلمانوں کو اسی روش کے مطابق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دے گئے تھے اسی کے مطابق ان کی اگر تربیت کی جاتی تو یہ اسلام اور یہ مسلمان اس ترقی کی معراج پر پہنچتے کہ جو اسلام میں وعدہ و وعید قرآن مجید میں اور سنت میں دیے گئے ہیں۔ لیکن اس راستے کو منحرف کیا گیا، کہ اس قدر منحرف کیا گیا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخصیت ہم سے گفتگو کرنے کے لیے بیت المال کا چراغ استعمال نہیں کر رہی، یہ شخصیت جو افطار کے لیے ایک آسان افطار کا راستہ تلاش نہیں کر رہی، یہ شخصیت جو معاشرے میں زندگی بسر کر رہی ہے ایک ایسے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے کہ معاشرے کا فقیر سے فقیر ترین فرد بھی رات کو جب اپنی اس تنگ دستی میں بستر پر سر رکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ شکر ہے میری زندگی کم از کم علی سے تو بہتر ہے۔ امیر المؤمنین نے اس حکومت میں اس قدر سادگی سے زندگی بسر کی تاکہ وہ معاشرے کا کمزور سے کمزور انسان اس فکر میں ہو کہ حکمران وقت کو اس کی فکر ہے، اس کا خیال ہے۔ لہٰذا جب وہ جنگ جمل کا وہ واقعہ ہوا اور حضرت وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے سوال کیا کہ بھی بتاؤ تم لوگ میرے خلاف کیوں ہو، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ میرے سامنے آ گئے ہو اور میرے خلاف قیام کیا ہے؟ کہتے ہیں اشارہ الی قمیص ہی، حضرت نے اپنی قمیص کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ قمیص تمہارے بیت المال سے نہیں لی گئی ہے، یہ میری ذاتی ہے۔ وَأَشَارَ إِلَى سُرَّةٍ فِيهِ النَّفَقَةُ، اپنی تھیلی کی طرف اشارہ کیا جس میں حضرت کا خرچہ تھا، کہا یہ بیت المال کا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ یعنی حضرت انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بیت المال پر بوجھ نہیں ہوں، نہ یہ قمیض بیت المال کی ہے، نہ میرا زادرہ بیت المال کا ہے، نہ یہ سواری بیت المال کی ہے، تو تمہارا مجھ سے جھگڑا کیا ہے؟ اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف اسی سیرہ شیخین پہ ہے کہ اسی طرح سے ہمیں انعام و اکرام دیا جائے، اسی طرح سے ہمیں امارتیں دی جائیں، اسی طرح سے ہمارے ساتھ پیش آیا جائے جیسے وہ لوگ پیش آتے تھے۔ خوب، اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق تھے تو قرآن و سنت کے مطابق تو پیش آ رہا ہوں، لیکن اگر قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی نیا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام کے اپوزٹ کسی چیز پر علی ابن ابی طالب راضی نہیں ہے۔ انہ خشن، یہ علی ابن ابی طالب ذات الہی کے بارے میں، احکام الہی کے بارے میں خشن ہے، ممسوس ہے فی ذات اللہ۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب سے ایسے واقعات کی اور ایسی توقعات کی توقع رکھنا خود غلط ہے،
خود آپ لوگوں نے امیر المومنین کے دروازے پر ہجوم کیا تھا، خود آپ لوگوں نے امیر المومنین کو اس ظاہری حکومت کو زبردستی ان کے سپرد کیا تھا کہ علی اب اس انحراف کو سیدھا کریں، اور جب اس کو سیدھا کرنے کی باری آتی تھی تو پھر وا سنتا ان افراد کے نام لے کر کے اس کی سنت کو پامال کر دیا، اس کی سنت کو پامال کر دیا۔ یہ مشکلات تھیں امیر المومنین کے لیے، اور پھر حضرت کو مجبور کیا گیا، جب ایک ماجرا ختم ہوتا ہے تو دوسرا ماجرا حضرت کے لیے ایجاد کر دیا جاتا ہے، اور حضرت اس ماجرہ صفین میں آپ وہاں پر بھی دیکھیں ان لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھ وفا نہیں کی۔ مالک کہتے رہے مولا 10 ضربت کا فاصلہ رہ گیا ہے، اس خیمہ نفاق کو میں اٹھا کر اکھاڑنے کے لیے تیار ہوں، صرف چند لمحات کی مہلت مجھے مل جائے۔ کہا نہیں، اگر مالک واپس نہیں آتے تو ہم اس تلوار سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیں گے۔ مالک کو واپس آنا پڑا کہ اب ہم اس خیمہ نفاق کو ختم کرنے والے تھے، لیکن قرآن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علی نے کہا قرآن کی حقیقت میں ہوں، یہ کاغذ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہو، یہ قرآن نہیں ہے، حقیقت قرآن یہاں ہے، میری بات کو توجہ سے سنو، یہ خدعے ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، لیکن نہیں توجہ کی اس نقطے کی طرف۔ اور پھر کہا کہ ہمیں حکمیت چاہیے، حکمیت چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، حکمیت مقرر کرتے ہیں، مالک اشتر کو ہم معین کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے جا کر گفتگو کرے۔ کہا نہیں، مالک ہمیں نہیں چاہیے، مالک تو جنگ میں بہت مشکل سے ہم نے اس کو واپس بلایا ہے، اگر مالک جائے گا تو پھر جنگ ہو جائے گی، پھر کس کو بلایا جائے؟ کہا ہماری طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہوں گے۔ کہا ابو موسیٰ اشعری گفتگو نہیں کر سکتا ان لوگوں کے ساتھ۔ کہا نہیں، ہمیں صرف وہی چاہیے۔ اور جب وہ ماجرا ہوا اور ابو موسیٰ اشعری گیا اور اس کے خدعے میں آ گیا تو پھر کہا علی تو پہلے سے جانتے تھے، تم نے کیوں مالک اس کو ابو موسیٰ اشعری کو بنایا؟ لہذا توبہ کرو، لا حکم الا للہ، توبہ۔ علی اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو علی کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ اور پھر اگلا ماجرا کھڑا کر دیا گیا نہروان کا۔ تو ایک مومن جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی عقیدت و محبت میں، علی ابن ابی طالب کے عشق میں، علی ابن ابی طالب کی اس عدالت میں، علی ابن ابی طالب کے ہر اس فعل میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ موجود ہو، وہ حقیقت میں امیر المؤمنین کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ امیر المؤمنین کا ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو اللہ کے احکام کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا انحراف موجود نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مومن مصر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، صحرا میں مصر کی طرف جا رہا ہے، شدت کی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، شدت کی جو ہے وہ آندھیاں چل رہی ہیں، ایسے میں ایک اور ساتھی بھی ساتھ ہے۔ اب اس شدت حرارت کو دیکھ کر اس مومن کا توجہ جو ہے وہ صفین کی طرف جاتی ہے، اور یہ علی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ ساتھ والا علی کا دشمن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں صفین کے میدان میں ہوتا تو میں اپنی تلوار نکال کر اپنی تلوار سے علی ابن ابی طالب کا سر جدا کر دیتا۔ یہ عقیدت مند تھا، مومن تھا، اس کو برداشت نہ ہوا۔ کہا تم صفین کی کیا بات کرتے ہو، میں یہاں موجود ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، تم صفین میں اس طرف والے ہو، آؤ یہیں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دونوں وہیں صحرا میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تلواریں نکال دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا قوی ہوتا ہے، مومن پر ضربے لگاتا ہے، یہاں پیشانی پر ایک قاری ضرب لگاتا ہے، جسم کے دوسرے حصوں پر ضرب لگاتا ہے۔ یہ مومن وہیں زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب مر گیا ہے، لہٰذا اس کے اموال لے کر وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ اس حالت احتضار میں موجود ہے، علی کو یاد کر رہا ہے کہ ایسے میں وہ شخصیت آتی ہے، اس کا سر اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرتی ہے، تمام زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، سر کے زخم پر ہاتھ نہیں پھیرتی، اور اس کو کہتی ہے کہ یہ اسی حالت میں باقی رہنا چاہیے۔ کہا آپ بتائیں کون ہیں؟ کہا جسے تم یاد کر رہے تھے میں وہی ہوں، یہ سر کا زخم تمہارا باقی رہے گا، اور جب بھی تم سے کوئی سوال پوچھے کہ یہ زخم کہاں سے ملا، تم کہہ دینا صفین میں ملا تھا، میں علی کے ساتھ
جہاد کر رہا تھا، مجھے یہ زخم وہاں پر ملا ہے۔ لہٰذا جب لوگ پوچھتے کہ صفین کا ماجرا تو 1000 سال پہلے ہوا تھا، تم علی کے ساتھ صفین میں کہاں تھے؟ پھر سارا جب ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ زخم مجھے وہاں سے ملا ہے، اور مجھے یہ کہا تھا میرے مولا نے کہ جب بھی کوئی پوچھے تو کہنا کہ یہ زخم صفین سے ملا تھا۔ تو جس انسان کی عقیدت اپنے مولا کے ساتھ اس انداز میں ہو تو وہ اپنے مولا کے ہر عمل میں شریک ہوتا ہے، ہر عمل میں اپنے مولا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ایسے بیعت ہوتی ہے اپنے مولا کے ساتھ۔ لہٰذا ہمارا یہ وظیفہ ہے عزیزان محترم کہ آج جیسی ان راتوں میں ہم اپنے وجود کو خالص کریں ان ہستیوں کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ صحیح معنی میں بیعت کریں، ان ہستیوں کی بارگاہ میں خود کو خالص خاضع کریں، ان ہستیوں سے تقاضا کریں کہ مولا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں اپنے وجود کی گہرائیوں سے آپ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ جو آپ کے خیمے میں ہے میں اس کے ساتھ دوست ہوں، اور جو آپ کے خیمے میں نہیں ہے مولا میں اس کے ساتھ دوست نہیں ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، قطع تعلق ہے، حقہ پانی بند ہے۔ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، معکم لا مع غیرکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے عدو کے ساتھ، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ انسان نے آج ہی جیسی راتوں میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں یہ عہد کرنا ہے۔ امیر المؤمنین کے اوصاف میں خستہ تو نہیں ہو گئے، میں ختم کروں، اگر خستہ ہیں تو میں جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، یا علی یا علی، جزاکم اللہ انشاءاللہ۔ اللہ مولا ان کو امیر المؤمنین کے ساتھ محشور فرمائے۔ تو امیر المؤمنین عادل ترین انسان ہے معاشرے کے اندر، عادل ترین انسان۔ اقضاکم علی، علی ابن ابی طالب بہترین قضاوت کرنے والی شخصیت ہے۔ لہٰذا جب قاضی کی بارگاہ میں حاکم وقت ہیں اور قاضی کی بارگاہ میں کسی مناسبت سے جانا پڑا ہے، امیر المومنین کو کسی کیس میں پیش ہونا پڑا ہے، تو قاضی نے امیر المومنین کو ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا، کہا نہیں تم عدالت تمہاری ساقط ہو چکی ہے، تم اس کیس کو سننے کے لائق نہیں ہو۔ کیوں؟ چونکہ تم نے مجھے ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا ہے اور اسے اس کے نام سے مخاطب کیا ہے، تم نے میرے اور اس کے درمیان برابری نہیں رکھی ہے۔ ایک قاضی کے وظائف میں یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو مخالف فریق پیش ہوتے ہیں تو وہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھے، ایک نگاہ سے دیکھے، اور اگر ایک نگاہ سے وہ قاضی نہیں دیکھ رہا تو وہ عدالت نہیں ہے، اس کے اندر وہ عادل نہیں ہے، اس مسند پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا تم اس مسند کے لائق نہیں ہو۔ اور جب وہ ابو اسود دوعلی آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں قضاوت کے لیے اس مسند قضاوت کے لیے اسے بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا کہ ٹھیک ہے بصرہ میں جا کر قضاوت کرو، پھر اس کو عزل کر دیا، واپس آیا مولا کی بارگاہ میں، مولا مجھے ابھی تو قاضی بنایا، اب کیا مسئلہ ہو گیا، مجھے کیوں عزل کیا ہے؟ کہا تم عادل نہیں ہو، مجھے خبر ملی ہے کہ جب تم مسند قضاوت پر بیٹھتے ہو تو تمہاری آواز ان مخالف قسموں پہ اونچی ہوتی ہے۔ جب انسان آواز بلند کر کے کسی سے بات کرتا ہے تو وہ جو سائل آیا ہے وہ قاضی کے رعب و دبدبے میں مرعوب ہو جائے گا، وہ اپنا حق نہیں قاضی سے وصول کر سکتا، قاضی اس کی ہیبت ہے اس کے بوجھ تلے وہ دب جائے گا اور اپنا مدعا قاضی کے سامنے درست انداز میں نہیں پیش کر سکے گا۔ پس اے ابو الاسود دوعلی تم مسند قضاوت کے لائق نہیں ہو چونکہ تمہاری آواز اونچی ہوتی ہے۔ ایسا حاکم تاریخ بشریت میں آپ کو کہیں دکھائی دے گا امیر المومنین کے علاوہ؟ امت نے کیسے کیسے مظالم نہیں ڈھائے امیر المومنین کے اوپر۔ تو امیر المومنین اعلم ترین انسان ہیں، لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، امیر المومنین کے علم کو جانتے ہیں، امیر المومنین کے فضل کو جانتے ہیں، کرم کو جانتے ہیں، شجاعت کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین کے ساتھ لوگوں نے جو سلوک روا رکھا وہ سلوک انسانی سلوک نہیں ہے،
ایک انسان بھی اگر کسی کو ایسے فضائل کا حامل دیکھتا ہے تو اس کے سامنے تواضع کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، لیکن نہیں معلوم یہ کیسے شیطان پرست لوگ تھے جو امیر المومنین کے سامنے تھے، کہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے، اس نور الہی کے ہوتے ہوئے یہ لوگ ظلمتوں میں موجود تھے، تاریکیوں میں موجود تھے، غفلتوں میں موجود تھے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور و معروف جملہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى نوح فی تقواہ، جو نوح کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى ابراہیم فی حلمہ، جو ابراہیم کو ان کے حلم و بردباری میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى موسیٰ فی حیبتہ، جو حضرت موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى عیسیٰ فی عبادتہ، اور عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَى علی بن ابی طالب، تو آئے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس انداز میں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ رسول خاتم الانبیاء کی کوئی ایک حدیث امیر المومنین کی شان و منزلت میں موجود نہیں ہے، من اراد ان ينظر الى میت یمشی فی الارض فلینظر الى علی ابن ابی طالب، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس زمین میں ایک ایسی میت کو دیکھے جو زمین پر چل رہی ہے، تو آئے علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ یہ سارے فضائل ہیں جن کے منہ کو موڑا گیا ہے اور دوسروں کی طرف ان کو نسبت دی گئی ہے۔ یہ حقیقت میں فضائل حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر خاضع ہیں کہ ان کا اپنا اب کوئی وجود نہیں ہے، ان کی حیات الہیہ ہے۔ وہ میت ہیں، ایسی میت ہیں جو حی ہے، زندہ ہے، یمشی فی الارض، زمین پر چل رہی ہے، لیکن یہ ایسی میت ہے جس کا اپنا وجود نہیں بلکہ وجود الہی ہے۔ لہٰذا ایسی ہستی پر کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے گئے عزیزان محترم۔ امیر المؤمنین پر مظالم کی انتہا، اولین مظلوم تاریخ، اولین مظلوم، کیسے امیر المومنین اولین مظلوم قرار پاتے ہیں عزیزان محترم؟ کہا جس کی اتنی فضیلت ہو، جو اتنا شجاع انسان ہو، جس کی اتنی جنگیں ہوں، جس کی اتنی بہادری ہو، جس کی بہادری کے اتنے قصے موجود ہوں، ایسا انسان جب اس کی زوجہ گھر میں موجود ہو اور کوئی نامحرم انسان آئے اور دق الباب کرے، اس کی زوجہ اسے گھر میں آنے سے منع کرے، لیکن وہ نہ مڑے اور کہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اس گھر کو اس اہل خانہ کے اوپر آتش کر دوں گا، لگا دوں گا، ویران کر دوں گا، دروازے کو توڑ دوں گا، اور بالآخر اس نے اس دھمکیوں پر عمل کیا، اور وہ شجاع ترین انسان اس حالت میں گھر کے اندر موجود ہو اور دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے خاموش ہو، اس سے بڑا اور مظلوم انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کوئی ایک مظلومیت تو نہیں ہے عزیزان محترم، کہ جب وہ وقت آتا ہے 19 رمضان کا، امیر المومنین اپنے بچوں میں روش تھی کہ ہر روز ایک بچے کے ہاں، ایک اولاد کے ہاں موجود ہوا کرتے تھے۔ آج ام کلثوم کی باری تھی۔ امیر المومنین ام کلثوم کے ہاں موجود ہے، افطار کا وقت ہے، ام کلثوم نے ایک تشت کے اندر روٹی کو رکھا، جو کی روٹیاں ہیں، ساتھ دودھ لے کر آئی ہے، ساتھ نمک لے کر آئی ہے۔ علی نے اس تشت کو دیکھا، ام کلثوم کی طرف دیکھا، کہا بیٹا جان آپ کو معلوم ہے آپ کے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 طرح کے کھانے نہیں کھائے، بیٹا اس کو اٹھا لو۔ ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں نمک رہنے دو، یہ دودھ اٹھا لو۔ امیر المؤمنین نے کچھ لقمے اس نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا، اور یہ وہ رات ہے جب امیر المؤمنین بے چین ہے، ام کلثوم بے چین ہے، بار
بار صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آج وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا، آج وہی رات ہے، وہی رات ہے۔ ام کلثوم کے قلب میں کیا اضطراب کی کیفیت ہوگی، اب بچیاں بابا کی اس کیفیت کو دیکھ کر مضطرب ہو جایا کرتی ہے۔ جب امیر المومنین صبح نماز کے لیے مسجد جانا چاہتے ہیں تو وہ مرغابیاں، وہ بطخیں آتی ہیں، راستہ روک لیتی ہے۔ امیر المومنین ان کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، جب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو دروازہ راستہ روک لیتا ہے۔ گویا کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین آج مسجد نہ جائیں، لیکن آج علی کو وعدہ دیا گیا ہے، آج علی نے مسجد جانا ہے۔ امیر المومنین مسجد آتے ہیں، تمام ان لوگوں کو جو خواب غفلت میں موجود تھے بیدار کرتے ہیں۔ ان میں ایک لعین موجود ہے جسے پیر کی ٹھوکر سے بیدار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سونے کا انداز، شیاطین کا انداز ہے، اٹھو، اگر تم چاہو تو بتاؤں تو کس ارادے میں آیا ہے، تو نے اپنے نیچے کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہا امیر المومنین مصلی عبادت میں گئے، اللہ اکبر، نماز شروع کی، ابھی پہلا ہی سجدہ کیا تھا کہ یہ لعین آگے بڑھتا ہے، تلوار کی ضرب لگاتا ہے، مولا مجروح ہوتے ہیں، فزتو ورب الکعبہ کی آواز بلند کرتے ہیں، سب لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ امیر المومنین محراب عبادت میں ہیں، اپنے سر کو باندھ رہے ہیں، ایسے میں امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں نماز پڑھائیں، فریضہ الہی ادا ہوتا ہے۔ پھر جب امیر کو گھر لے جایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہاں پر روک دو، میں نہیں چاہتا میری بچیاں مجھے اس کیفیت میں دیکھے۔ اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اب مولا آپ اپنی ضربت کو اپنی بچیوں سے چھپا رہے ہیں، مولا کربلا میں آئیے، یہی زینب ہے، یہی ام کلثوم ہے، حسین صبح سے جنازے اٹھا رہے ہیں، حسین نے اکبر سے اصغر تک کو اسلام پر قربان کر دیا، اب حسین کی باری ہے، اب حسین میدان میں ہے، اور غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ زینب علیہ خود میدان میں آتی ہے، عمر سعد کو مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول کو مارا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیغلب الذین منقلبون۔